بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 14 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فن تعمیر سے ہٹ کر بھی اگر سوچا جائے تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی کتنی بڑی تعداد درجنوں فٹ لمبے چوڑے پتھر کو پہاڑوں سے کاٹ کر ریگستانوں تک لا سکتی تھی، اور یہ کہ آخر وہ کون سا ایسا طریقہ تھا جس کے ذریعے اتنے بڑے پتھروں کو میلوں دور پہنچایا جا سکتا تھا۔ کیا ان کو لڑکایا جا سکتا تھا؟ کیا ان کو لڑکا کر لایا گیا تھا؟ نہیں، ایسا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ کیا کسی جانوروں والی گاڑی پر رکھ کر؟ نہیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ پتھر کو کاٹ کر گاڑی پر کیسے رکھا گیا؟ اور پھر وہ گاڑی کتنی مضبوط تھی جو اتنے وزنی پتھروں کو کھینچ کر یا اٹھا کر چل سکتی تھی؟ کیا ان پتھروں کو رسوں کے ذریعے کھینچ کر لایا گیا؟ اگر ایسا ہوا تھا تو وہ رسے کس قسم کے تھے اور کتنے مضبوط اور کتنے موٹے اور کتنے لمبے تھے؟ وہ ان بھاری اور لمبے چوڑے پتھروں کو کھینچ کر اتنی دور لے آئے۔ ان رسوں کو ایک وقت میں کتنے افراد کھینچتے تھے اور ایک وقت میں کتنی دور تک کھینچ کر لے جاتے تھے؟ ایک دن میں کتنا فاصلہ طے کرتے تھے؟ اس وقت ایک پتھر کو منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے کتنا عرصہ درکار تھا اور کتنی افرادی قوت کی ضرورت تھی؟ ہزاروں ٹن وزنی پتھروں کو کھینچنے کے لیے اور تعمیری کام میں مصروف افراد کی کل تعداد کا اندازہ کر کے دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ ان تمام افراد کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا تھا؟ ان کے لیے اناج اور پانی کیسے فراہم ہوتا تھا؟ ان تمام امور کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم کی ضرورت تھی۔ آخر وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے اہرام مصر کی تعمیر میں مصروف سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا درد سر مول لینا پڑتا تھا؟ ایک خیال یہ بھی ہے کہ فراعین مصر اپنے غلاموں کے ذریعے اہراموں کی تعمیر کروایا کرتے تھے۔ جس طرز تعمیر کو ان اہراموں کی تکمیل کے لیے اپنایا اور بروئے کار لایا گیا، اس میں افرادی قوت کی فراوانی بنیادی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ اس وقت مشین ایجاد نہ ہو سکی تھی۔ سب کچھ ہاتھوں سے سر انجام دینا پڑتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر اس قدر معیر العقول ہے کہ جتنا غور کیا جائے معاملہ سمجھ سے باہر ہونے لگتا ہے۔ آخر وہ کیا طاقتیں اور قوتیں تھیں جنہوں نے اہرام مصر جیسی حیران کن تعمیرات زمین کے سینے پر ایستادہ کر دیں؟ یوں لگتا ہے جیسے اہرام مصر کے معماروں نے اپنے ساتھ ساتھ اہرام مصر کے فن تعمیر کے طریقوں اور اصولوں کو بھی ان اہراموں کی بنیادوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا ہے کہ ان تعمیرات کے بعد ان جیسی کوئی بھی تعمیر چشم فلک نے پھر کبھی نہ دیکھی۔ پہاڑوں پر پتھروں کو توڑے پھوڑے بغیر کاٹنا، ان کو تراشنا، پہاڑوں سے ریگستانوں تک پہنچانا، ان کو عمارت کے لحاظ سے استادہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ غیر محسوس انداز میں جوڑنا، ان کا ڈیزائن تشکیل دینا، کسی جگہ ترچھا، کسی جگہ سیدھا اور کسی جگہ موڑ دینا، کیا واقعی یہ کام آج سے ہزاروں برس قبل انسان ہی نے سر انجام دیا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے جو تاریخ دانوں اور ماہرین تعمیرات کے ہوش و حواس گم کیے دے رہا ہے۔ ہم آج اس ترقی یافتہ دور کے انسان ہونے کے ناطے اپنے کارناموں پر عش کرتے نہیں تھکتے، مگر ہزاروں برس قبل کی ان تعمیرات پر انگشت بدنداں ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، غور و فکر میں مبتلا ہیں کہ کیا واقعی اہرام مصر کبھی تعمیر کیے گئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی خود بخود تشکیل پا گئے ہوں۔ یقیناً یہ بنائے گئے تھے اور آج ہمارے سامنے موجود بھی ہیں، مگر یہ سوال کہ یہ کس نے بنائے اپنی جگہ موجود ہے، اور ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ انہیں کس نے تعمیر کیا۔ ہزاروں برس سے مدفون قدیم مصریوں کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، اپنے اپنے دور کے فرعونی جاہ و جلال رکھنے والے حسین و جمیل، خوبصورت اور پرشکوہ بت، معبود کا درجہ رکھنے والی مورتیاں، دیوتاؤں کے پیکر میں ڈھلے ہوئے قداور مجسمے، ہیروں سے جڑے ہوئے مرصع آلات حرب، لینن کے کپڑوں میں حنوط شدہ لاشیں۔ قدیم مصریوں نے اپنے آپ کو کتنا چاہا، خود سے کتنی محبت ظاہر کی، اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے کیا کیا نہ کیا، مگر وقت کی بے رحم گرد نے ان کو دوام بھی بخشا، تو کس انداز میں؟ یہ کوئی طنز کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ عزیز دوستو، قسط نمبر 14 یہاں پر ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔